دوستو ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3686 میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لہٰذا دوستو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی زندگی کے مختلف پہلو اور حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ ویڈیو میں ایک شرابی کی توبہ کا قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوکھے اور حیرت انگیز واقعات سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ بتاتے ہیں۔ دوستو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن کرت بن زرع بن عدی بن کعب، جبکہ والدہ کا نام خنتمہ تھا جو عرب کے مشہور سردار حشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفصہ، لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ ددیال کی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننیال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ ختمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور مغیرہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ دوستو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے حالات آپ کو بتاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بلکہ سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپاگری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی۔ خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ والد محترم کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اگر کوئی اونٹ گم ہو جاتا تو ان کے والد حضرت عمر کو سخت سزا دیتے۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ اور ان کے دادا تینوں انصاب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ صحت انگیز ہے۔ پیارے دوستو اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سرعام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔
لیکن میری عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز ننگی تلوار لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر، خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں؟ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی و بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صوفہ پہاڑی پر واقع ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ زین کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ، اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخ زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 2 صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے مراد رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خدا بندی یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کس میں جرأت تھی کہ کوئی بولتا؟ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق کو باطل میں فرق کر دیا۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے۔ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر اگر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کے تاثرات فقہ الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیہ میں چند فرامین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا، اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے، پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت بھی اپنی صحیح میں درج کی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، انہوں نے ایسی لمبی و کھلی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین۔ اسی طرح بڑی ہی مشہور و معروف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ دوستو، اس حدیث کا حوالہ ہے ترمذی شریف کی، یہ حدیث نمبر ہے 3686، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیا جاتا۔ دوستو، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کے لیے ایسا فرمایا، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو گزری ہیں، یعنی تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔
ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عمرے کی اجازت طلب کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ ایک دفعہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا، اے احد، ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا، چلتے چلتے مدینہ منورہ سے خاصی دور نکل گئے۔ ہمارا مقصد باہر اور دور کی آبادیوں کی دیکھ بھال اور ان کی خبر گیری کرنا تھا۔ اچانک ہماری نظر ایک جلتی ہوئی آگ پر پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لگتا ہے کہ کچھ قافلے ہیں، رات اور ٹھنڈک کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں، چلو وہاں چلیں، دیکھیں شاید انہیں کوئی ضرورت ہو۔ ہم تیز تیز چل کر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ چند بچے ہیں، آگ پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور بچے چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور کہا کہ کہو کیا حال ہے؟ عورت نے جواب دیا، ٹھنڈک اور رات کی وجہ سے ہم یہیں ٹھہر گئے۔ فرمایا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا، شدت بھوک سے۔ پوچھا، اس ہانڈی میں کیا ہے؟ جواب ملا، صرف پانی ہے، بہلانے اور چپ کرانے کے لیے رکھ دیا تاکہ سو جائے۔ خدا عمر کو سمجھ دے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوسنے اور بددعا دینے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، بھلا عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو؟ عورت نے بڑی روبدار آواز اور غصے سے کہا کہ ہمارے خلیفہ ہیں اور ہمارے حال سے غافل و لاپرواہ ہیں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، چلو چلیں۔ ہم انتہائی تیز رفتاری سے واپس ہوئے اور آٹے کے گودام میں سے آٹے کی ایک بوری نکالی، گھی کا ایک چھوٹا کنستر یعنی چھوٹا ڈرم لیا اور مجھ سے کہا کہ میری پیٹھ پر لاد دو۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ کام میرا ہے، میں لے چلتا ہوں۔ فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، کیا تم قیامت کے روز میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے نام سے روم و فارس کی سلطنتیں لرز اٹھتی ہیں۔ دیکھیے، وہ اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری اور گھی کا کنستر لادے ہوئے اس پردیسی عورت اور بچوں کے خیمے میں پہنچے۔ بوری رکھ کر تھوڑا سا آٹا نکالا، عورت سے کہا کہ میں ابھی کھانا تیار کیے دیتا ہوں، اور اسی ہانڈی کے نیچے آگ پھونک پھونک کر جلانا شروع کی۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی داڑھی بڑی اور گھنی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں داڑھی کے اندر سے نکل کر فضا میں گم ہو جاتا ہے۔ کھانا خود ہی تیار کیا اور ہانڈی اتاری، عورت سے برتن مانگا، وہ ایک بڑا برتن لے آئی۔ آپ نے ہانڈی سے برتن میں نکال دیا، پھر فرمانے لگے، بچوں کو کھلاؤ، میں کھانا ٹھنڈا کرتا رہوں گا۔ کھانا ٹھنڈا کر کے دیتے رہے، یہاں تک کہ بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جو کھانا بچا وہ اس عورت کو دیا اور واپسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین رخصت ہونے لگے تو عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تم کو نیک بدلہ دے، خلافت کے لائق تو تم تھے، نہ کہ امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا، دعائے خیر کرو، صبح امیر المومنین کے پاس آنا، وہاں تم مجھ کو پاؤ گی اور انشاءاللہ تمہارے گزارے کے لیے بھی بہتر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں سے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے فاصلے پر جا کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ وہ خیمے کے اندر کا حال دیکھ رہے تھے اور انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا اور کچھ کام ہے؟ خاموش رہے۔ میں نے دیکھا کہ بچے کھیلنے کودنے اور ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد پرسکون نیند میں ڈوب گئے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اسلم، بھوک نے ان بچوں کو بے خوابی میں مبتلا کر دیا تھا اور اسی کی وجہ سے بلبلا کر رو رہے تھے۔ میں نے اس آخری منظر کو دیکھے بغیر جانا پسند نہ کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات پھر حسب معمول خبر گیری کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ایک کشادہ میدان سے گزر رہی ہیں۔ ناگاہ پالوں کا بنا ہوا ایک خیمہ ہے، اس کے اندر سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔
خیمے کے دروازے پر ایک آدمی فکر و تشویش میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر اس شخص کو سلام کرتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ جواب ملتا ہے بدوی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعاون اور امداد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پوچھا خیمے کے اندر سے یہ آواز کراہ کیسی آ رہی ہے؟ وہ بدوی نہیں جانتا تھا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا کہ میاں اپنا کام کرو، ایسی بات مت پوچھو جس سے تمہارا واسطہ نہ ہو، جاؤ خدا تمہارا بھلا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت اور نرمی سے اصرار کر کے پوچھا، نہیں بتاؤ گے کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ عورت کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہے اور درد ذہن میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی بڑی تیز رفتاری سے گھر واپس گئے اور اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ثواب کا ایک موقع دیا ہے، کیا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہو؟ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ان سے اس بدوی کا حال بیان کیا اور پھر فرمایا اپنے ساتھ نومولود بچے کے لیے کچھ کپڑے اور عورت کے لیے تیل وغیرہ لے لو اور ایک پتیلی گھی اور کچھ کھانے کا سامان بھی لے لو۔ اہلیہ سب سامان لے کر نکلی تو آپ نے پتیلی اور سامان وغیرہ خود اٹھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئی۔ بدوی کے خیمے پر پہنچے، بیوی اندر داخل ہو گئیں اور خود بدوی کے پاس بیٹھ کر آگ جلانے اور کھانا پکانے لگے۔ بدوی بیٹھا ہوا دیکھتا رہا، اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکے کی مبارکباد دے دیجیے۔ بدوی یہ سنتے ہی سناٹے میں آ گیا اور لرز کر دور جا کر کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر بیٹھو اور گھبراؤ نہیں۔ پتیلی اٹھا کر اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ عورت کو کھلا پلا دو۔ جب وہ کھا چکی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدوی کے سپرد کی اور فرمایا کہ لو کھا لو اور آرام کر لو، تم رات بھر جاگتے رہے اور بے آرام رہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ خیمے سے نکلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے۔ اس بدوی کو سلام کیا اور فرمایا کل ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ جب وہ شخص امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اس کے بچے اور اس کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا۔ دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار خصائل و فضائل کا مجموعہ تھے۔ معاشرتی، سیاسی، سماجی اور مذہبی لحاظ سے ایک مکمل قائد اور رہنما تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتیں حکمرانوں کے لیے عظیم نمونہ ہیں۔ انداز حکمرانی اگر سیکھنے ہوں تو سیرت و کردار فاروقی کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ آج کے دور میں حکمرانوں کو جو سخت اضطراب و افتراق اور انتشار کے دور میں زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کچھ دیر چین سے حکومت کر لیں تو انہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئین جہانداری کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔ دوستو، خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین، گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن عمر نے میری پشت پر 8 کوڑے مارے ہیں اور کہتا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ خلیفہ دوم نے حکم فرمایا کہ محمد بن عمر کو گرفتار کر کے لایا جائے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب محمد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ گورنر کے بیٹے محمد بن عمر کی پشت پر 8 کوڑے مارو۔ اس متاثرہ شخص نے گورنر کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر بھی 1 کوڑا مارو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مجھے کوئی کوڑا نہیں مارا، لہٰذا میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد خلیفہ دوم عوام کے جمع غفیر کے سامنے گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے عمر، تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا۔ ایک جرمنی کی پارسی لڑکی اس واقعے کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے سیرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7000 انگریزی کی کتب جمع کی اور ایک انٹرنیشنل لائبریری بنائی اور اس نے ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا جس میں 1000 دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے شرکت کی۔ اس نے مقالہ پیش کیا
جس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کو تمام بنیادی حقوق دیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ اے عمر بن عاص تمہیں کیا ہو گیا، لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا، ان الفاظ نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دوستو یہ قصہ بھی تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ اہل شام میں ایک بڑا باروق اور قوی شخص تھا، اور وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کافی دن نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیں، وہ تو شراب میں مست رہنے لگ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ اس کے نام ایک خط لکھو۔ آپ نے خط میں لکھوایا من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، السلام علیکم، میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے سب مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ سب نے مل کر دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط قاصد کو دیا اور کہا یہ خط اسے اس وقت دینا جب وہ نشے میں نہ ہو اور اس کے سوا کسی کو نہ دینا۔ جب اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا تو اس نے پڑھا اور بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی یاد دلایا گیا ہے۔ وہ خط پڑھ کر رونے لگا اور شراب نوشی سے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی شراب کے پاس نہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی توبہ کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم لوگوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ یہاں پر دوستو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپاہ سالار بنا کر نہاون کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ناگہاں یہ ارشاد فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر سرزمین نہاون میں مصروف جہاد ہیں، آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ یہ عقد اس وقت کھلا جب نہاون سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا اور اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں ناگہاں ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور چند لمحوں میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا اور عساکر اسلامیہ کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ دوسری کرامت امیر المومنین کے خط کی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ اس عمل کے نتیجے میں یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا
کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین کا رحمت بھرا دین اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دے سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا: اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب بھی پہلے کی طرح جاری ہو جا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جیسے ہی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہیں ہوا۔ تیسری کرامت چادر دے کر آگ بجھنے کی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ناگہاں ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہوئی، جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری یہ چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے تو دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ یکا یک وہ آگ بجھنے اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی گئی، اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ چوتھی کرامت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے دو غیبی شیر نمودار ہونے کی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ناپاک ارادے سے مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور کیلولہ فرماتے ہوئے تم کو ملیں گے۔ یہ اجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی کافر اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ ان کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا اچانک دو شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف لپ گئے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے بلبلا کر چیخ پڑا، اور اس کی چیخ کی آواز سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے۔ دیکھا کہ اجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پانچویں کرامت قبر مبارک میں بدن سلامت اور تر و تازہ ہونے کی ہے۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ولید بن عبد الملک اموی کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے تعمیر جدید کے لیے بنیاد کھودی گئی تو ناگہاں بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سب نے یہی خیال کیا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے، لیکن جب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پہچان، پھر قسم کھا کر فرمایا یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیر مبارک نہیں بلکہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہے۔ اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود وہ پیر بالکل صحیح سلامت اور تر و تازہ تھا، جیسے کسی زندہ انسان کا پیر۔ چھٹی کرامت فراست سے قاتل عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برسا برس پہلے شناخت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ خلافت میں آیا تو اس جماعت میں اشتر نخعی نام کا ایک شخص بھی تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سر سے پیر تک بار بار گرم گرم نگاہوں سے دیکھتے رہے، پھر مجھ سے دریافت فرمایا کیا یہ شخص تمہارے ہی قبیلے کا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے اور اس کے شر و فساد سے اس امت کو محفوظ رکھے۔
امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بد دعا کے 20 برس بعد جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو یہی اشتر نخعی ملعون اس باغی گروہ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے کفار سے جہاد کرنے کے لیے لشکر بھرتی فرما رہے تھے۔ اچانک لوگوں کی ایک ٹولی آپ کے سامنے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی کراہت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ یہ لوگ آپ کے روبرو آئے تو آپ نے منہ پھیر کر ان لوگوں کو اسلامی فوج میں بھرتی کرنے سے انکار فرما دیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے انتہائی حیران تھے، لیکن آخر میں یہ راز کھلا کہ اس ٹولی میں اسود تجیبی بھی تھا، جس نے اس واقعے سے 20 برس بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کیا، اور اس ٹولی میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی بھی تھا، جس نے اس واقعے سے تقریباً 26 برس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کر ڈالا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ جو مراد نبی تھے، جن کے اسلام لانے نے مسلمانوں اور اسلام کو نصرت اور مدد دی، جن کے اسلام کے بعد نماز اور دیگر اسلامی ارکان سرعام ادا کیے جانے لگے، جن کی حیات ہمارے لیے نمونہ ہے اور رہتی دنیا کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کی کامل مثال ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی اتباع کرو گے فلاح پاؤ گے۔ دوستو، ہمیں انہی کی حیات سے سبق سیکھتے ہوئے زندگی کو کامل بندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہی لوگ ہدایت اور فلاح پر ہیں۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات نبوی میں بھی شرکت کی، جیسا کہ مدینہ میں سب سے پہلا مارکہ بدر کا پیش آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے میں رائے، تدبر، جانبازی اور پامردی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو رہے۔ عاص بن حشام ابن مغیرہ، جو رشتے میں ان کا ماموں ہوتا تھا، خود ان کے خنجر خار اشکاف سے واصل جہنم ہوا۔ یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام کے مقابلے میں قرابت و محبت کے تعلقات سے متعلقاً متاثر نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے ہاتھوں عاص کا قتل اس کی روشن مثال ہے۔ بدر کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی جو صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے شوہر احد میں شہید ہوئے، تو آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ 4 ہجری بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ اس واقعے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر خندق تیار کرائی۔ 10,000 کفار نے خندق کا محاصرہ کیا۔ وہ لوگ کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے ادھر ادھر کچھ فاصلے پر اکابر صحابہ کو متعین فرما دیا تھا کہ دشمن ادھر سے نہ آنے پائے۔ ایک حصے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین تھے، چنانچہ یہاں پر ان کے نام کی ایک مسجد آج بھی موجود ہے۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ میں بھی سرگرم رہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا اور اس خیال سے کہ کسی کو لڑائی کا شبہ نہ ہو، حکم دیا کہ کوئی ہتھیار باندھ کر نہ چلے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ دشمنوں میں غیر مسلح چلنا مصلحت نہیں ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کے موافق مدینے سے اسلحہ منگوا لیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش نے عہد کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں قدم نہ رکھنے دیں گے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑنا مقصود نہیں تھا، اس لیے مصالحت کے خیال سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش نے ان کو روک رکھا۔ جب کئی دن گزر گئے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سن کر صحابہ سے، جو تعداد میں 1400 تھے، ایک درخت کے نیچے جہاد پر بیعت لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے پہلے ہی لڑائی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ہتھیار سج رہے تھے کہ خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ اسی وقت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور جہاد کے لیے دست اقدس پر بیعت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیور طبیعت ان شرائط سے نہایت مضطرب ہوئی
اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو باطل سے اس قدر دب کر کیوں صلح کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی گفتگو کی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ غرض معاہدہ صلح لکھا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنے دستخط ثبت کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا قصد کیا، راہ میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ صورت سنائی اور فرمایا کہ آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ دوستو، اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان میں حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا، خیبر کے بعد قریش نے اس کو توڑ دیا۔ ابو سفیان نے پیش بندی کے خیال سے مدینہ آ کر عذر خواہی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اس لیے وہ اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ وہ اس معاملے کو طے کرا دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سختی سے جواب دیا کہ وہ بالکل نا امید ہو گیا۔ غرض نقض عہد کے باعث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ رمضان 8 ہجری میں مکہ کا قصد فرمایا۔ قریش میں مقابلے کی طاقت نہ تھی، اس لیے انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت جاہ و جلال کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بھی نہایت ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ شریک کارزار رہے۔ پھر 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ کیسر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور جنگی تیاریوں کے لیے زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی۔ اکثر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنے تمام مال و املاک کا آدھا حصہ لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم رکاب تھے۔ اس حج سے واپس آنے کے بعد ابتدائے ماہ ربیع الاول دوشنبہ کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور 10 روز کی مختصر علالت کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن دوپہر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ عام روایت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود رفتہ ہو کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اس کو قتل کر ڈالو۔ شاید اس میں یہ بھی مصلحت ہو کہ منافقین کو فتنہ پردازی کا موقع نہ ملے۔ پھر بھی فتنہ ثقیفہ بنی سعدہ کھڑا ہو ہی گیا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پر پہنچ کر اپنی عقل سے اس گتھی کو نہ سلجھاتے تو کیا عجب تھا کہ یہی فتنہ شمع اسلام کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیتا۔ لیکن انصار کے ساتھ بہت بحث و مباحثے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کے بعد اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صرف 2.25 برس رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں اواخر جمادی الثانی دوشنبے کے روز وفات پائی اور ان کے عہد میں جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے، سب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ قرآن مجید کی تدوین کا کام خاص ان کے مشورے اور اصرار سے عمل میں آیا۔ غرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہد خلافت میں تجربہ ہو چکا تھا کہ منصب خلافت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے وفات کے قریب اکابر صحابہ سے مشورے کے بعد ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا اور آئندہ کے لیے مفید مؤثر نصیحتیں کی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت عمدہ دستور العمل ثابت ہوئیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے، خلیفہ سابق کے عہد میں مدعیان نبوت، مرتدین عرب اور منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا۔ یعنی 12 ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور ہیرا کے تمام اضلاع فتح ہو گئے۔ اسی طرح 13 ہجری میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں سرحدی اضلاع میں پھیل گئیں۔
ان مہمات کا آغاز ہی تھا کہ خلیفہ وقت نے انتقال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنان حکومت ہاتھ میں لی تو خلیفہ اول کی وصیت کے مطابق ان کا سب سے اہم فرض انہی مہمات کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجدہ فتح سنا تو اس وقت سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ فتح یرموک کے بعد اسلامی فوجیں تمام اطراف ملک میں پھیل گئیں اور کنسرین، انطاکیہ، جوما، سرمین، توزی، کورس، تلغرار، ولوگ، رایان وغیرہ چھوٹے چھوٹے مقامات نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری تھی بیت المقدس فتح کرنے کی، تو فلسطین کی مہم پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہوئے تھے۔ انہوں نے نابلس، لد، امواس، بیت جبرین وغیرہ پر قبضہ کر کے 6 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اس اثناء میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مہم سے فارغ ہو کر ان سے مل گئے۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے کچھ دنوں کی مدافعت کے بعد مصالحت پر آمادگی ظاہر کی اور اپنے اطمینان کے لیے یہ خواہش ظاہر کی کہ امیر المومنین خود یہاں آ کر اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی۔ انہوں نے اکابر صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کیا اور رجب 16 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر نہایت سادگی سے ہوا۔ مقام جابیہ میں افسروں نے استقبال کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کی نیا قیمتی پوشاک پہن لیں اور اپنا پرانا پوشاک اتار لیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے۔ اسی سادہ حالات میں بیت المقدس چلے گئے۔ وہاں دیر تک قیام کر کے بیت المقدس کا معاہدہ صلح ترتیب دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، پھر عیسائیوں کے گرجے کی سیر کی۔ نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے گرجے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ آئندہ نسلیں اس کو حجت قرار دے کر مسیحی معبدوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نکل کر نماز پڑھی۔ بیت المقدس سے واپسی کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ملک کا دورہ کیا، سرحدوں کا معائنہ کر کے ملک کے حفاظت کا انتظام کیا اور بخیر و خوبی مدینہ واپس تشریف لائے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبرگیری کے لیے رات کو گشت کرتے۔ ایک بار ملک شام کے سفر پر تھے۔ ایک خیمہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور ایک بڑھیا سے اس کا حال پوچھا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑھیا نے کہا، مجھے اس کے ہاں سے آج تک کچھ نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اتنی دور ویرانے میں رہتی ہیں، عمر کو آپ کے حال کا کیا علم؟ بڑھیا نے جواب دیا، اگر ہم جیسے لوگوں کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب سن کر آپ رو پڑے۔ بڑھیا نے کہا کہ اگر عمر مجھے 25 دینار دے دے تو میں اس کو معاف کر دوں گی۔ پھر آپ نے اس کو 25 دینار بھجوائے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ عمر سے میں اب خوش ہوں، عمر کو معاف کر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی تکلیف پر بہت پریشان ہو جاتے۔ 18 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت، مچھلی اور تمام لذائذ اپنے لیے ترک کر دیے۔ بیت المال کا تمام مال متاثرین میں تقسیم کر دیا اور بار بار بطور انکساری کہتے کہ ایسا میری شامت اعمال کی وجہ سے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبہ جات کے تمام گورنرز کو لکھا کہ غلہ، کھانے پینے کی اشیاء اور لباس بھیجیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے 1000 اونٹ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے 20 جہاز غلہ بھیجا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط زدہ لوگوں کی فہرست بنائی اور تمام متاثرین میں تقسیم کیا، اور جب تک وہ اس مصیبت سے نہ نکلے ان کی مدد جاری رکھی۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبرگیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اسی دوران کیا سنتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ اماں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی جاؤ تم دودھ میں پانی ملا دو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت ان کے ہمراہ تھے فرمایا، اے اسلم، اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلم، وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا، اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے؟ اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیمار پڑے تو لوگوں نے علاج میں شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن بلا اجازت نہیں لے سکتے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا شہد لے لوں، تو آپ نے اجازت کے بعد شہد لیا۔ گورنر ایاز بن غنم عامل مصر کی نسبت شکایت پہنچی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور ان کے دروازے پر دربان مقرر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ کو تحقیقات پر مامور کیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پہنچ کر دیکھا تو واقعی دروازے پر دربان تھا اور ایاز باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس حیت اور لباس کے ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا باریک کپڑا اتروا دیا اور بالوں کا کرتا پہنا کر جنگل میں بکری چرانے کا حکم دیا۔ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کی مجال نہ تھی، مگر بار بار کہتے تھے اس سے مر جانا بہتر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا آبائی پیشہ ہے، اس میں آر کیوں ہے؟ ایاز نے دل سے توبہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ اسی طرح موسم حج میں اعلان عام تھا، جس عامل سے کسی کو شکایت ہو وہ فوراً بارگاہ خلافت میں پیش کرے۔ چنانچہ ذرا ذرا سی شکایتیں پیش ہوتی تھیں اور تحقیقات کے بعد اس کا تدارک کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے شکایت کی کہ آپ کے فلاں عامل نے مجھ کو بے قصور کوڑے مارے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستغیث کو حکم دیا کہ وہ مجمع عام میں اس عامل کو کوڑے لگائے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر خاص و عام کو اجازت تھی کہ وہ اپنے حاکم سے سوال کر سکے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ مسجد میں ممبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بیت المال سے لوگوں میں تقسیم ہونے والے اس حصے سے زیادہ ہے جو دوسروں کو ملا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کا لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت تھی۔ اس کو انتظامی طور پر چلانے کے لیے آپ نے نہایت شاندار نظام ترتیب دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں خلافت اسلامیہ کو کس درجہ منظم اور باقاعدہ بنا رکھا تھا اور کس طرح حکومت کی ہر شاخ کو مستقل محکمے کی صورت میں قائم کر دیا تھا۔ نظام حکومت کے سلسلے میں سب سے پہلا کام ملک کا صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم ہے۔ بڑے بڑے عہدیداروں کا انتخاب عموماً مجلس شورا میں ہوتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لائق راست باز اور متدین شخص کا نام پیش کرتے تھے، اور چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جوہر شناسی کا مادہ فطرتاً تھا، اس لیے ارباب مجلس عموماً ان کے حسن انتخاب کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس شخص کے تقرر پر اتفاق رائے کر لیتے تھے۔ چنانچہ نہامند کے عظیم و شان مہم کے لیے نعمان بن مقرن کا اسی طریقے سے انتخاب ہوا تھا۔ اسی طرح اور بہت سی انتظامی امور و اصلاحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروائی۔ محکمہ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال،
محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکمہ جات کا بھی قیام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اس سے بیشتر یہ محکمے موجود نہ تھے۔ ان محکموں کے قیام سے یکسر نظام خلافت نظام حکومت میں بدل گیا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، باقاعدہ فوج اور پولیس کے ملازمین بھرتی کیے گئے، نہری اور زرعی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق ترتیب دیا گیا، ڈیم اور نہریں بنائی گئیں، زمینوں کو مزارعین میں تقسیم کر دیا گیا۔ سن ہجری کا آغاز، باجماعت نماز تراویح، تمام محکمہ جات کے لیے دفاتر کا قیام، حرم اور مسجد نبوی کی توسیع، نہر ابو موسیٰ، نہر معقل، نہر سعد، جہاد کے لیے باقاعدہ گھوڑوں کی پرورش کا اہتمام، محکمہ عدالت اور قاضیوں کا تقرر، امیر المومنین کا لقب اختیار کرنا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا، مردم شماری، نئے شہروں اور صوبوں کا قیام، محصول اور لگان، حربی تاجروں کو تجارت کی اجازت، راتوں کا گشت، فوجی چھاؤنیوں کی تعمیر، پرچہ نویسوں کا تقرر، مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کے آرام کے لیے سرائیں اور چوکیوں کا قیام، بچوں کے وظائف، مفلوق الحال یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے وظائف، مکاتب و مدارس کا قیام اور اساتذہ کی تنخواہیں، قیاس کا اصول رائج کیا، فرائض میں عدل کا مسئلہ ایجاد کیا، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ کا اجرا، امام اور مؤذن کی تنخواہ مقرر کی، مساجد میں واعظ کا طریقہ جاری کیا، مساجد میں روشنی کا اہتمام اور عشر اور زکوٰۃ کے علاوہ عشور کی اصطلاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کرائی۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح کیے۔ آپ کی بیویوں کے نام یہ ہیں: زینب، ہمشیر عثمان بن مظعون، یہ مکہ میں مسلمان ہو کر مری، قریبہ بنت میت المخزومی، مشرکہ ہونے کے باعث انہیں طلاق دے دی تھی، ملکہ بنت جزول، مشرکہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی طلاق دے دی، پھر عاتکہ بنت زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور دیدہ تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نبوت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے 17 ہجری میں 40,000 مہر پر نکاح کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے سب سے ممتاز ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں داخل تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت بھی انہی کے نام پر رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عاصم، عبد الرحمن، ابو شاہمہ، عبید اللہ۔ ان سب میں عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم اپنے علم و فضل اور مخصوص اوصاف کے لحاظ سے نہایت مشہور ہیں۔ دوستو، اب آپ کو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارت بھی بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خواہش کے مطابق اللہ پاک نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ دوستو، 26 ذی الحجہ 23 ہجری تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پارسی فیروز نامی غلام نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت بھیجا تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ یہ ایسا کاری زخم تھا کہ اس سے آپ جانور نہ ہو سکے۔ اس قاتل نے وہی مسجد میں مزید 7 نمازیوں کو بھی قتل کر دیا، اور جب پکڑا گیا تو خود کے پیٹ میں بھی وہی خنجر مار کر خودکشی کر لی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 روز تک یہی کیفیت رہی، جو دوا دی جاتی وہ کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آ جاتی تھی۔ لہٰذا اپنے بیٹے عبداللہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے حجرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جاؤں۔ اجازت ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوئی۔ اللہ نے تینوں ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کچھ فرماتے تو کہا کرتے تھے، میں نے اور صدیق و فاروق نے ایسا کیا، میں ابو بکر و عمر نکلے، میں ابو بکر و عمر آئے، یعنی ہر کام میں دونوں کو شریک کیا۔ دنیا اسلام کا سورج فاروق اعظم موت و زیست کی اس کشمکش میں یکم محرم کو دائی اجل کو لبیک کہا، اور دنیا میں اس زمین کے حصے میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا تھا، ریاض الجنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ وفات سے پہلے فرمایا، دیکھو میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور متوسط درجے کا کفن دینا، اگر اللہ کے ہاں میری کچھ بھلائی ہے تو مجھے اس سے بہتر لباس ملے گا، اگر اس کے سوا کچھ اور ہوا تو یہ بھی چھن جائے گا۔ ابن عباس بولے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ امیر المومنین و امین المومنین اور سید المومنین ہیں۔ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ سناتے اور تقسیم میں بھی انصاف کا خیال رکھتے تھے۔ یہ الفاظ سن کر تسکین ہوئی، اٹھ کر بیٹھے۔ کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے باوثوق کہا ہے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شانے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، گواہ رہنا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دنیا اسلام کے لیے عظیم المیہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات عالی کو مزید بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔